اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سبق ہے فعل دو وجہی یا فعل دو گانے۔ اس سے قبل جو دونوں لیکچر تھے وہ ایک تھا فعل لازم اور ایک تھا فعل متعدی۔ اس کے اوپر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اس گزشتہ لیکچرز میں، اور ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور فعل لازم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ اس کے جس جملے میں بھی استعمال ہو مفہوم کے یعنی مفعول کے بغیر اس جملے کا جو معنی ہے یا مفہوم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے فعل لازم کو۔ فعل متعدی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل متعدی ایسا فعل ہے جس کے ساتھ اگر جملے میں فعل نہ ہو، اگر جملے میں اس کے ساتھ مفعول نہ ہو، فعل متعدی کے ساتھ اگر جملے میں مفعول استعمال نہ ہو تو جملے کا مفہوم نامکمل ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور فعل ہے فعل دو وجہی یا فعل دو گانے۔ یہ ایسا فعل ہے جو فعل لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ مفعول استعمال نہ کریں، یعنی اس فعل کے ساتھ اگر آپ مفعول استعمال نہ کریں پھر بھی اس کے معنی مکمل ہوتے، اس کا مفہوم مکمل ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ مفعول استعمال کریں تو پھر بھی اس کا معنی جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دونوں صورت میں استعمال ہو سکتا ہے، فعل لازم کے طور پر بھی اور فعل متعدی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو فعل دو وجہی یا فعل دو گانے کہتے ہیں۔ دو وجہی یعنی دو چہروں والا فعل، دو گانے یعنی دو اقسام والا فعل۔ تو اس کی تعریف ہے وہ فعل جو فعل لازم اور فعل متعدی دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے فعل دو وجہی یا فعل دو گانے کہلاتا ہے۔ مثلا شیشے شکست، شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹنے والا فعل ہے۔ شیشے شکست، شکستن فارسی میں اس کا مصدر ہے، اور شکست یعنی ٹوٹ گیا، شیشے شکست، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب ادھر یہ فعل لازم ہے، لیکن نیچے دوسرے جملے میں ہم نے اس کو استعمال کیا ہے نسیم شیشے را شکست۔ یہاں پر اس کو شیشہ جو ہے وہ مفعول ہے، نسیم بیچ میں فاعل آ گیا، اور شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو نسیم شیشے را شکست یہاں پر اس کو ہم نے متعدی کے طور پر استعمال کیا ہے، تو شیشے شکست یہ فعل لازم بن گیا۔ نسیم شیشے را شکست یہاں پر یہ فعل متعدی کے طور پر استعمال ہو گیا، تو یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتے، لہٰذا یہ فعل دو وجہی ہے۔ اچھا، اس کو آگے ڈیفائن کرنے کے لیے یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے کچھ جملے بنائے ہیں۔ ایک دو وجہی مصادر جو ہے تین وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، پہلے فعل لازم کے طور پر ان کو جملوں میں استعمال کیا ہے، اور پھر فعل متعدی کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے۔ پہلا مصدر ہے شکستن، شیشے شکست، اس کا پہلا جملہ ہم نے بنایا فعل لازم والے کالم میں کہ فعل لازم کے طور پر یہ شکستن والا فعل کس طرح استعمال ہوگا، تو وہ ادھر یہ ہے شیشے شکست یعنی شیشہ ٹوٹ گیا۔ اگر اس کو ہم فعل متعدی کے طور پر استعمال کریں گے تو اگلے کالم میں ہم نے اس کو استعمال کیا ہے علی شیشے را شکست، علی نے شیشہ توڑ دیا۔ آگے مصدر ہے ریختن۔ ریختن کا مطلب ہے گرنا یا گرانا، اور یہ انڈیلنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر پانی کسی نے گرانا ہے تو آب ریخت، پانی گر گیا، او آبرا ریخت، اس نے پانی گرا دیا۔ اچھا، ریختن کو ہم نے فعل لازم کے طور پر جملے میں استعمال کیا ہے برگھائے درخت ریختن دو، یعنی درخت کے پتے گر گئے۔ یہ فعل لازم کے طور پر ہے، پتے گر گئے، لیکن پتے فاعل ہے، درخت کے پتے یہ فاعل ہے، اور گر گئے یہ فعل ہے۔ مفعول کی ضرورت یہاں پہ اس کو نہیں پڑی ہے، نہ ہم نے مفعول استعمال کیا ہے، لیکن اگلے کالم میں ہم نے اس کو بطور فعل متعدی استعمال کیا ہے۔ او آبرا روئے زمین ریخت، اس نے پانی زمین پر گرا دیا۔ یہاں پر یہ فعل متعدی ہے، یہ ایک بندے نے یا کسی شخص نے گرایا ہے پانی زمین پر، تو یہاں پر یہ متعدی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلا مصدر ہے اموختن۔ اموختن یعنی سیکھنا، من فارسی می اموزم۔ اچھا، اس کی ہم نے مضارع میں استعمال کیا ہے، یعنی مضارع اخباری میں اموختن مصدر ہے اور اموزد اس کا مضارع ہے، اور ہم نے مضارع اخباری میں استعمال کیا ہے۔ من فارسی می اموزم، میں فارسی سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو
یہاں پہ میں فارسی سیکھ رہا ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں، یہاں پر فارسی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ فارسی ہم نے لکھی ہے، چونکہ یوں اس کو یہاں سے نکالے من میاں موزم میں سیکھ رہا ہوں، اور اس کو ہم فارسی وغیرہ اس سے ختم کر دیتے ہیں، من فارسی میاں موزم یہ نہیں ہوگا، من میاں موزم میں سیکھ رہا ہوں، معلم بمن میاں موزم استاد مجھے سکھا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا مصدر جو ہے فعل دو وجہی، جو دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، فعل لازم کے طور پر بھی یا فعل متعدی کے طور پر بھی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیوز کو لائک کرے، کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔